امریکہ اور ایران کے درمیان، جس کو پاکستان نے کنڈکٹ کروایا، اور اس میں ظاہر ہے باقی ملکوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس کو لیڈ پاکستان ہی کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ سپورٹ چائنا کی تھی، اس کے بعد سعودی عرب، ترکیے، مصر، رشیا، یہ سارے ملک سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو، لیکن لیڈنگ کردار پاکستان کا ہی تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ 15 دن کے لیے یہ جنگ رک چکی ہے۔ اگرچہ ابھی صبح کے وقت عام لوگوں کے اعتبار سے کوئی اچھی نیوز سننے کو نہیں ملی۔ امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ اپنا موقف بیان کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ واپس جا چکے ہیں، لیکن مذاکرات ابھی جاری رہیں گے۔ ظاہر ہے 15 دن کے لیے تو سیز فائر ہوا ہے، اور مذاکرات کو ختم کرنے کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اب بال جو ہے وہ ایران کی کورٹ میں ہے، دیکھیں وہ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں اور اس کو جس طرف بھی لے کے جانا ہے وہ انشاءاللہ میں آج 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں فیوچر اس کا ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے بالخصوص آلموسٹ پچھلے کوئی 5-6 ہفتوں سے کنٹینیوسلی ہم یہی ایک ایشو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ہفتے نئی اپڈیٹس آتی ہیں، پوری دنیا کے انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس جنگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور عام آدمی متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کی صورتحال تو پھر بھی کافی بہتر ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی جو آبادی والا ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، اس کو دیکھیں، وہاں تو صرف ایل پی جی کے لیے لائنیں اتنی بڑی بڑی لگی ہیں، اور کئی لوگ اس میں مارے بھی جاتے ہیں لائنوں میں۔ پاکستان میں کم از کم یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، اگرچہ کچھ قیمتیں بڑھی، اب پرائم منسٹر صاحب نے کچھ کم بھی کر دی ہیں، مزید بھی کم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی بھی ہے اس وقت۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی اگر آئی ایم ایف قرضہ مانگے تو آپ نے کہنا ہے کہ آیا جے گوری، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھ لیں، جنگ صرف ایران کے ساتھ ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس وقت اس کی زد میں آئی ہوئی ہے، حالانکہ باقی دنیا پہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اگر واقعتاً پابندیاں لگ جائیں تو ہر ملک ایران کی طرح سروائیو نہیں کر سکتا۔ ایران کی زمین میں تیل ہے، اگر ایران کے پاس تیل نہ ہوتا تو یہ 40 سال جس طریقے سے انہوں نے کاٹے ہیں، اگرچہ بڑی مشکل سے کاٹے ہیں۔ ایویشن کے سب سے زیادہ حادثات ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پرزے خریدنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی پرانے ہیں، جہاز بھی پرانے ہیں، بڑی تکلیف سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایڈوانٹیج یہ ہے کہ زمین میں تیل ہے، اس کی وجہ سے ایز سچ انہیں اتنے بڑے لیول کا فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑ رہا ہے لیکن اتنے بڑے لیول کا نہیں۔ ظاہر پاکستانی آلموسٹ کوئی 8 روپے لیٹر وہاں پہ پیٹرول اویلیبل ہے، لیکن دوسری طرف ان کی کرنسی کا حال یہ ہے کہ $1 کے عوض آلموسٹ کوئی 13 سے 14 لاکھ ایرانی ریال آپ لے سکتے ہیں $1 کے عوض۔ ہاں، ہمارے ہاں تو ڈالر جو ہے وہ 278 روپے کا ہے یا 280 تک جاتا ہے، وہاں 278 روپے نہیں ہے، نہ 2078 روپے ہے، نہ 2,78,000 روپے ہے، 13 لاکھ سے زیادہ ریٹ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہوئی ہے، لیکن وہ پیٹرول کی وجہ سے اور زمین بھی اگاتی ہے، کسی حد تک سروائیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ ہم تو روزانہ یقین مانیں فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، ایران کے مسلمانوں کے حق میں، لبنان کے مسلمانوں کے حق میں نہ صرف دعا کرتے ہیں بلکہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں ان شریر لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کو اس تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اور ظاہر ہے اس میں ٹاپ آف لسٹ اسرائیل اور امریکہ ہیں، باقی تو سب ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں۔ تو اس تکلیف کی وجہ سے آج کل مولویوں کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ تو میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے شروع میں عرض کر دوں کہ انشاءاللہ مولویوں کی باری آئے گی، لیکن ہم ذرا اس تکلیف سے نکل جائیں۔ یہ بہت بڑے لیول کی تکلیف ہے، اس کے مقابلے پہ مولویوں کے جو بیانات کوئی اکا دکا آ جاتے ہیں وہ چھوٹی چیز ہے، وہ ویسے ہی میمز میں کور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فنکار ٹی وی کے اوپر، اس کے علاوہ لو سامو چینل پہ دیکھ لیں آپ، مولوی میمز، دانی بھائی، یہ کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ مجھے بائی چانس آج صبح اسی پہ میں غور و تفکر کر رہا تھا تو ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے ایپوکلپٹو، جس میں انہوں نے مایا سیویلائزیشن کی ایک سٹوری کو فلم آیا ہے، جو وہاں کے جنگلی لوگ ہیں۔ آپ میں سے میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے وہ فلم یا اس کے سین دیکھے ہوں گے، کتنے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ اچھا دیکھیے، وہ انہوں نے لگتا ہے بہت زیادہ دیکھی ہے وہ۔ اچھا، تو
چلیں بہرحال اس کا آخری سین آپ ضرور دیکھیے گا. وہ آخری سین جو ہے اس فلم کا، وہ اکثریت کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس سین میں انہوں نے کیا دکھایا. فلم ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بغیر ڈائلاگ کے سمجھ آ جائے. فلم کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے دیکھ کے اس کو سمجھنا ہے. اور یہ اس فلم کی خوبی ہے کہ اس کی لینگویج بھی انگریزی میں نہیں ہے، مایا لینگویج ہے، لیکن آپ اس کو سائلنٹ بھی کر دیں پوری سٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس وقت اس کے اوپر لاگت آئی تھی 2006 میں کوئی $40 ملین، اور کمائی اس نے کوئی $120 ملین سے زیادہ کی تھی، اور آج تک یعنی ایک ماسٹر پیس ہے وہ ہالی ووڈ کا. یہ میں اس کے فضائل نہیں سنا رہا، میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا ایک ایفرٹ والا کام انہوں نے کیا ہے. اس کو جو جس طریقے سے انہوں نے بیہائنڈ دا سین اگر آپ اس کا دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. تو اس کا جو آخری سین ہے نا، وہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آیا ہے. میں جب اڈیالہ جیل میں تھا تو میرے ساتھ ایک پڑوسی تھے پروفیسر صاحب، وہ لٹریچر کے تھے، اور فلم، میوزک، یہ ساری فیلڈز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہوا ہے. تو میں نے ان سے ایک دن اسی پہ ڈسکشن کی، اور وہ ڈسکشن اس طرح سٹارٹ ہوئی کہ وہ مجھے ایک دن صبح کہنے لگے کہ جی آپ نے ایپوکلپٹو فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھی تھی کئی سال پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس میں ایک سین جو ہے نا وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. میں نے کہا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے وہ سین دیکھا کہ جب ہیرو جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے جنگل میں، اور اس کے پیچھے ایک وہ کالے کلر کا چیتا جو ہے، جیکوارڈ جسے کہتے ہیں، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ اسمیل کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو این اس موقع پہ جب کہ وہ اس پہ جھپٹنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ہیرو کو پکڑنے کے لیے، تو ان میں سے ایک بندہ سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے. تو میں نے کہا جی اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ جو ہیرو بھاگ رہا ہے نا وہ آپ ہیں، اور آپ کے پیچھے یہ TLP والے بھاگ رہے ہیں، اور پیرلل میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جیکوارڈ کی شکل میں. اور جب پکڑنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے دبوچ لیا TLP کو اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا. کیونکہ ان دنوں میں اندر تھا تو TLP والے بھی پکڑے گئے، اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. ہم ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو آج بھی سپورٹ کریں گے جو توہین مذہب کے الزامات لگا کے لوگوں کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں. مجھے صرف اس سے اختلاف ہے. پالیٹکس کریں، کافروں کو بھی حق ہے پالیٹکس کریں، وہ تو مسلمان بھائی ہیں. اور سعد رضوی سے تو ویسے ہی ہماری دوستی ہو گئی تھی، اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ انجینئر صاحب اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. صرف یہ توہین مذہب کے حوالے سے جو لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگواتے ہیں نا، یہ ہماری ریزرویشن ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، میری 2018 کی ویڈیو دیکھیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب پہ جھوٹا مقدمہ بنا اس لیے انجینئر صاحب بول رہے ہیں. اور مقدمہ تو بنا 2025 میں، یا اس سے پہلے 2023 میں ایک ڈرامہ بازی ہوئی. میری تو 2018 کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں توہین مذہب کے حوالے سے، غازی علم الدین کے حوالے سے، ممتاز قادری کے حوالے سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تو ہماری اسٹیٹ کی بھی پالیسی ہے. تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب یہ سین جو ہے نا یہ آپ سے متعلق ہے. ایک اور سین جس کو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے سٹارٹ میں، وہ آخری سین ہے اس فلم کا، جو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بلکہ میجورٹی کو سمجھ نہیں آیا. مجھے بھی سمجھ نہیں تھا. میں نے پھر پروفیسر صاحب سے پوچھا مجھے بتائیں یہ سین. تو وہ کہنے لگے کہ وہ سین یہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیرو جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ پہ ایک دو لوگ بچ جاتے ہیں، اور ہیرو جو ہے وہ اپنی وائف کو لیتا ہے اور وہ اس جنگل سے واپس اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے. بس قبیلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب وہ اس جگہ پہ واپس جا رہا ہے، اور وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں. اتنے میں وہی دو لوگ جو اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اس کی وائف اور 2 بچوں کے ساتھ. اب بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ اسے پکڑ لیتے جو اتنی دیر سے پکڑا نہیں جا رہا تھا. لیکن اچانک سامنے سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز نظر آتے ہیں جن پہ سلیبیں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی بڑی سلیبز، اور ان کے اوپر وہ کپڑے. یعنی وہ کرسچنز جو اس وقت گریٹ برٹن آپ کو پتا ہے نا مختلف جزائر کے اوپر قبضہ کر رہی تھی، اور وہ پادریوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اسی وجہ سے پھر کرسچینٹی زیادہ پھیلی. پہلے تو کانسٹنٹائن کی وجہ سے پھیلی، اس کے بعد اس طریقے سے. تو جیسے ہی وہ بحری جہازوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ ہیرو بھی وہیں ہکا بکا رہ جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی. پھر اس کے پیچھا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا راستہ لے لیتے ہیں. ہیرو اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ واپس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس پہ فلم ختم ہو جاتی ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ وہ بڑی مصیبت آ گئی تھی، گریٹ برٹن آ گئی، تو اب ان کو آپس کی دشمنی بھول گئی کہ ہم نے اس کو مارنا ہے یا اس نے ہمیں مارنا ہے، کیونکہ بڑی مصیبت آ گئی. تو اب فرقوں کے اوپر بھی
ایک بڑی مصیبت میری شکل میں نازل ہوئی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا آلموسٹ چھوڑ چکے ہیں، بلکہ ابھی یہ کل ہمارے جو ناشتہ ولی سرکار ہیں حافظہ اللہ تعالی المعروف حضرت معاذ اللہ، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو صوفیاء کے ہاں یہ مرد کی مرد سے محبت اور اس مجازی عشق کے ذریعے اللہ تک پہنچنا، اس کے بارے میں وہ بیچارہ سوال کر رہا ہے تو اس نے اس کو ساتھ ہی روک دیا. کہتا ہے نہیں، اس سے آپ کو پتہ ہے پھر وہ مقدمہ بازی اور اس طرح وہ برا مان جاتے ہیں. یعنی توحید بیان کرتے ہوئے وہ بندہ ڈر رہا ہے کہ کہیں بریلوی برا نہ مان جائے، اور میرے بارے میں وہ ہر طرح کا فتویٰ لگاتا ہے. ہر وہ بات جس کے ذریعے میری لائف کو ونریبل کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپس میں دیکھ لیں کہ ان فرقوں کا غم ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سامنے گریٹ برٹن کے بڑے بڑے بحری جہاز آ گئے ہیں ہماری شکل میں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں اس دکھی ماحول کے اندر 2 سین جو تھے ایپوکلپٹو کے وہ ڈسکس کیے. اب ہم 5 علمی پوائنٹس کی شکل میں آج کی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. جو یہ پیس ٹاک سٹارٹ ہوئی اور ابھی ایک صبح سویرے ایک غم کی خبر آئی ہے اس حوالے سے کہ وقتی طور پہ وہ رک گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف معاملات جائیں گے. ہم آپٹیمسٹک اپروچ رکھتے ہیں. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، 28 فروری 2026 کو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد پھر 168 بچوں اور بچیوں کی اسکول میں شہادت ہوئی مظلومانہ. کل تو وہ زخم بھی تازہ ہو گیا جب ایران کا وفد پاکستان آیا تو انہوں نے اپنے اس جہاز کے اندر باقاعدہ سیٹوں کے اوپر ان بچوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں. کسی کا خون آلود جوتا، کسی کا خون آلود اسکول بیگ. یہ تکلیف وہ بندہ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کے اپنے بچے ہوں، اور پھر وہ جس سوز و گداز کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ ایک تصوراتی گفتگو کر رہے ہیں. جو ان کے اسپیکر ہیں محمد باقر صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو اس پورے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں ایران کی طرف سے، تو بڑا رکت انگیز وہ منظر تھا. بہرحال 40 دن کے بعد پاکستان کی کوششوں سے اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے چائنا نے سپورٹ کیا، رشیا نے کیا، سعودی عرب نے کیا، مصر نے، ترکی نے، وقتی طور پہ 15 دن کے لیے جنگ رک گئی ہے الحمدللہ. اور اس جنگ کا رکنا فی الوقت پوری انسانیت کے لیے ضروری بھی تھا. ظاہر ہے ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اور پھر دوسری طرف مسلمان ظاہر ہے دکھی ہیں. دونوں طرف سے مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، کیونکہ عرب ملکوں کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، اور ایران میں تو مسلمان ہے ہی ہیں الحمدللہ. اس میں جو یہ پیس ٹاکس شروع ہوئی ہیں، بعض لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ ضرورت کیا تھی یہ جنگ رکوانے کی. جو صورتحال اس وقت بن چکی تھی، اور جس طرح امریکہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح دھمکیاں دے رہا تھا، اور آخری دن تو آپ کو پتہ ہے ہم کتنی تکلیف میں تھے. رات کو بڑی مشکل سے مجھے نیند آئی کہ یہ صبح کیا معاملہ بننا ہے. ظاہر ہے 8 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی. شکر ہے 1.5 گھنٹہ پہلے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ٹویٹ کے اگینسٹ جو انہوں نے پوسٹ ایکس پہ کی تھی، الٹیمیٹلی ایک جنگ بندی کا معاملہ ہوا صبح کے وقت جب ہم اٹھے. تو یہ جنگ کا رکنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تکلیف پوری انسانیت کاٹ رہی ہے. مسلمان تو کاٹ ہی رہے ہیں، پوری انسانیت کاٹ رہی ہے. اور یہ جنگوں کا رکنا کوئی شکست کی علامت نہیں ہوتی. بعض اوقات جنگوں کا ٹل جانا بھی فتح ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک جنگ ٹلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرما دی ہے. حالانکہ فتح تو کوئی نہیں ہوئی تھی بظاہر. کچھ شرائط بھی ایسی تھی جو مسلمانوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی، لیکن نبی الاسلام نے اپنی بصیرت سے ایکسیپٹ کر لیا، اور وقت نے ثابت کیا کہ آپ علیہ السلام کا ڈیسیژن درست تھا. ظاہر ہے وہ اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ تھا. سیدنا عمر سے تھوڑی مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، پوری زندگی وہ روتے بھی تھے اس پہ کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ ہم کیا حق پہ نہیں ہیں. وہ تو پھر سیدنا ابوبکر نے ان کو ڈانٹا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وحی کی تائید کے ساتھ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. بہرحال وہ فتح ثابت ہوئی. صحیح بخاری میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں غزوہ موتا کا ذکر موجود ہے.
اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں، نبی الاسلام نے کہا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل دور غزوہ موتا ہو رہی ہے اور اس میں سیدنا زید شہید ہو جاتے ہیں، نبی الاسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی دور کا منظر آپ کو دکھایا۔ ظاہر ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں۔ اب یہ منظر صحابہ کو نہیں نظر آ رہا۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو سینکڑوں میل دور کا منظر نظر نہیں آ رہا، تو جناب پھر عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے گیا دماغ؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور اس کے مقابلے پہ تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں۔ سوچ رہے ہوں گے آج پھر بابے آ گئے ہیں۔ بابے آ جاتے ہیں بھائی، حدیثوں میں آتے ہیں، کیا کریے؟ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرا زید شہید ہو گیا، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید کے والد۔ جعفر طیار شہید ہو گیا، مولا علی کے جو بھائی تھے اور نبی الاسلام کے کزن بھی۔ اور پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا۔ اور اب مسلمانوں نے مشورے سے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی کہ خالد ابن ولید کو اپنا سپہ سالار چن لیا۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح دے گا۔ اور وہ فتح کیا تھی؟ فتح یہ تھی کہ 3000 کے مقابلے پہ 1.5 سے 2 لاکھ کا لشکر رومن ایمپرر لے کر آ گیا تھا، اور کوئی ریشو پروپورشن نہیں تھی۔ سیدنا خالد ابن ولید نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ شریف میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ جھڑپیں ہوئیں، لیکن اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس فوج میں شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے ہی نہیں تھے کہ نگاہ مار کے پوری رومن امپائر کو ختم کر دیتے۔ یہ میں آپ کی آنکھیں کھولوں گا، ساتھ ساتھ دماغ کھولوں گا کہ پہلے یہ ڈرامہ بازی نہیں ہوتی تھی۔ واپس آئے تو بعض جذباتی مسلمانوں نے کہا کہ یہ بزدلی دکھائی ہے انہوں نے، واپس کیوں آ گئے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے، اور عام مسلمان کیا سوچ رہے ہیں کہ بزدلی دکھائی ہے، مر جاتے سارے، شہید ہو جاتے۔ کیا تھا؟ اللہ کے لیے گئے تھے نا، کیوں واپس آئے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے خالد ابن ولید کی اسٹریٹجی کو انڈورس کیا۔ لہٰذا اگر پاکستان کے پرائم منسٹر آج یا یہاں کے فیلڈ مارشل صاحب یا ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ رک جائے، تو یہ کوئی بزدلی والا معاملہ نہیں ہے۔ میں قرآن و سنت سے ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھولوں۔ اور یہ باتیں ایران کو پہلے بھی پاکستان سمجھا رہا تھا۔ 2025 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ تھی، ابھی ایران کے ساتھ جنگ کا معاملہ اسرائیل کا شروع نہیں ہوا تھا، اس وقت میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی جو حرام خور یوٹیوبرز نے آج کے دن نکال کے اور کہا کہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ تمہارا کچومر نکال دے گا تو پیس ڈیل کر لو۔ اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تو آج ڈیل ہی کرنے ایران آیا ہوا ہے نا۔ میرے کہنے پہ مانا ہے، بزدلی دکھا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس طرح نہیں دنیا کے معاملات چلتے ہیں، چیزوں کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس وقت تو ایران والے نہیں مانے اور پھر جنگ شروع ہوئی۔ پھر 2026 کی یہ جو 28 فروری کی جنگ تھی، اس وقت ایران والے مان گئے، بلکہ وہ پچھلی شرائط سے بھی زیادہ شرائط ماننے پہ تیار ہو گئے، لیکن اسرائیل نے خباثت کی، اور ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی کمزوریاں ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہیں ایپسٹین فائلز کی شکل میں۔ انہوں نے ایران کو اپنے راستے سے ہٹانا تھا، سب کچھ ماننے کے باوجود پھر بھی حملہ کر دیا۔ وہ عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ایران سب کچھ مان گیا تھا، بلکہ 2025 سے بھی زیادہ شرائط مان گیا تھا۔ تو وہ جو ڈیل کر رہا تھا ایران، وہ کوئی بزدلی نہیں دکھا رہا تھا۔ اچھے وقت کا انتظار۔ ہمارے آرمی چیف نے خامنائی صاحب کو اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ آپ ہماری نقل نہ اتاریں۔ اب تو یہ بات کھل چکی ہے نا، مجھے تو اس وقت بھی پتا تھی، اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہے۔ خامنائی صاحب کو انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں نہ دیکھیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع ایسا دیا تھا کہ امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان وار میں اور ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ پوسٹ 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001 کے بعد اب آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے، لہذا وقتی طور پہ آپ ٹائم گین کریں اپنا، اور مستقبل میں اگر حالات بہتر ہوئے تو آپ اپنے معاملات کو کر لیجئے گا، لیکن اس وقت کسی طریقے سے اس جنگ کو ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2025 والی جنگ کی۔ پھر 2026 میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا مشورہ مان لیا اور شرائط کے لیے تیار ہوئے، لیکن دوسری طرف یہ ایپسٹین فائلز والا چکر نکل آیا اور اسرائیل نے پھر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ بہرحال
اللہ کی مہربانی ہے کہ فی الوقت 15 دن کے لیے جنگ رکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کو جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی تھی، اس کے بعد 10 اپریل 2026 کو ایگزیکٹلی 11 مہینوں کے بعد، یعنی 1 سال کے اندر اندر یہ دوسری بڑی فتح دی ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ معاملات بہتری کی طرف گئے، اور امید ہے کہ جائیں گے، تو ورلڈ وار 2 کے رکنے کے بعد اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا پچھلے 80 سالوں میں یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا کہ یہ ورلڈ وار 3 رک گئی. یہ ورلڈ وار 3 تو ہو چکی ہے نا انڈائریکٹلی، ظاہر ہے پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہوئی ہے. میرے لیے تو یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فیفا کا ورلڈ کپ جیت جائے، جس کی فٹ بال کی ٹیم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں بھی نہیں جیت سکتی. تو یہ اس کے مترادف ہے اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ کامیاب نہ بھی ہوں، کم از کم فیفا کا ورلڈ کپ پاکستان میں ہو گیا اس اعتبار سے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. الحمدللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. 1979 کے بعد جو ایران کا انقلاب آیا تھا، اس کے بعد اب آلموسٹ سمجھ لیں 47 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یعنی اتنی پکی ان کی کٹی تھی، بیچ میں وقتی طور پہ ہوئی، لیکن وہ آمنے سامنے پھر بھی نہیں بیٹھتے تھے جب صدام حسین کا مسئلہ ہوا. لیکن باقاعدہ جو بیٹھنے والا معاملہ ہے، کیونکہ اس وقت سے ایمبیسی ختم کر دی تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی خمینی صاحب نے، اور یہ اب پہلی دفعہ یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. ابھی تو وقتی طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، وہ اپنی چیزیں سامنے رکھ کے ان کے واپس چلے گئے ہیں. امید ہے کہ جا کے یہ بھی اپنے بڑوں سے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ڈسکس کریں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان نے UNO لیول کا کام کیا ہے. UNO وہ کام نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے لیا، الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا وہ احسان اتر گیا. جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو پتا ہے پہلا ملک جس نے پاکستان کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا تھا وہ ایران ہی تھا. 1947 میں سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا ایک الگ ملک کے طور پر. تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک پاکستان نے ایران کے بدلے اتار دیے. بعض اوقات پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے زیادتی والا معاملہ بھی ہوا، یہ گیس پائپ لائن کا جو ہوا. امید ہے وہ بھی انشاءاللہ ریزالو بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2، ایران کی طرف سے جو ڈیلیگیشن آیا اس کے ہیڈ جو ہیں ان کے سپیکر ہیں محمد باقر حفظہ اللہ تعالی، اور ان کے ساتھ وہ وزیر خارجہ بھی ہیں مشہور زمانہ عباس اراکچی صاحب، جن کے ساتھ پچھلی پیس ڈیلز چل رہی تھیں عمان میں، اور وہ بیچ میں اسرائیل نے سارا رنگ میں بھنگ ڈال دیا. اور آلموسٹ کوئی 70 کے قریب لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، وہ الگ جہاز میں آئے ہیں. پروٹوکول دیکھیں، امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ان کے ساتھ نہیں آیا، وہ الگ سے جہاز اپنا لے کے آیا. اور جو ساتھ 2 تھے، ایک حضرت ٹرمپ کے جو داماد ہیں اور دوسرے ان کے جو بزنس پارٹنر ہیں. اصل میں تو یہ رشتہ ہے، باقی جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ علیحدہ سے. تو بہرحال وہ تو اپنا مقدمہ رکھ کے فی الوقت واپس چلے گئے ہیں. اب ایران جا کے اپنے بڑوں سے ڈسکس کریں گے. امید ہے کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. دونوں کو نور خان ایئر بیس کے اوپر ریسیو کیا گیا. یہ وہی ایئر بیس ہے جو 8 سے سال پہلے انڈیا نے تباہ و برباد کر دی تھی میڈیا میں، ایکچولی تو نہیں ہوئی بھی تھی. یہ وہی ایئر بیس ہے. اور دیکھیں ریسیو کرنے کا جو پروٹوکول تھا، پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں گئے، بالکل جانا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کی وجہ ہے کہ اگر حضرت ٹرمپ آتے تو پھر ان کو جانا چاہیے تھا، یا دوسری طرف سے پریزیڈنٹ آف ایران مسعود پزشکیان آتے تو پاکستان کے پرائم منسٹر کا جانا بنتا تھا. چونکہ وہاں سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ تھی تو یہاں بھی پھر سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ گئی. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو کہ ان کی بڑی ایفرٹ تھی ان سارے معاملات میں. دوسرے نمبر پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں CDF، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب. ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کے اس وقت وزیر خارجہ بھی ہیں، دونوں پوسٹیں ان کے پاس ہیں. ایران کے ڈیلیگیشن کو جو ریسیو کیا اس میں ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب تھے انہوں نے فوجیوں والی وردی پہنی ہوئی تھی. یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے. اور جب امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو انہوں نے ریسیو کیا تو اس وقت انہوں نے عام لباس پہنا ہوا تھا.
اب اس میں سے کیا میسج نکلتا ہے ظاہر مجھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سمجھ آئیے گا. میں نکالوں گا تو میرا کلپ کٹ کے کچھ سے کچھ نہ کوئی بنا دے. تو اس لیے صرف میں نے آپ کو ایک فرق بتانا تھا کہ ایران کے ساتھ ریسیونگ کیسے کی گئی. یعنی میرا حسن ظن ہے کہ ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا کہ اس جنگی ماحول میں, اس مشکل وقت میں پاکستان کا آرمی چیف آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور امریکہ کو میسج یہ دیا کہ ہم فوجی طور پہ تو آپ کے ساتھ نہیں, لیکن اس ڈپلومیسی میں آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کروائیں. مجھے تو یہی اس میں سے سمجھ آیا, باقی ہمارے بڑے بہتر جانتے ہیں. جی ایک بندہ مسنگ تھا یہاں جو میرے نزدیک ہونا چاہیے تھا, وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں حضرت خواجہ آصف صاحب حفظہ اللہ تعالی. ظاہر ہے آفیشلی تو آرمی چیف بھی ان کو رپورٹنگ ہے ڈیفنس منسٹر کو, آئینی طور پہ پریکٹیکلی میں بات نہیں کر رہا. تو وہ وہاں پر مسنگ تھے کیونکہ انہوں نے کام اتنا بڑا ڈال دیا تھا ایک دن پہلے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ضرورت تھی اس قسم کی پوسٹ لگانے کی. اچھا مولوی بڑے خوش ہیں, مولویوں کا دماغ ہی کوئی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس طرح معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے. اب خواجہ آصف صاحب نے جو اپنے ایمان کا اظہار کیا ایسے موقع کے اوپر جو کوئی ضروری بنتا نہیں تھا, اظہار ضرور کریں, لیکن اس موقع کے اوپر آپ نے ایک ایسی عجیب و غریب حرکت کی ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑ گئے. وقتی طور پہ ظاہر ہے اسرائیل بھی غصے میں آیا. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, ہو سکتا ہے دنیا کے ہر مسلمان کے دل کی وہ آواز ہو, سوائے ایک دو الفاظ جو اس میں تھے وہ سخت نہیں ان کو کرنے چاہیے تھے, لیکن اوورآل جو کچھ انہوں نے بتایا ریالٹی ہے اسرائیل کے بارے میں. لیکن اسرائیل نے کہا ہم نے اس کو سیریس لیا, اور جواباً دیکھیں انہوں نے جو جواب دیا اس میں انہوں نے کوئی بلو دی بیلٹ لفظ یوز نہیں کیا, حالانکہ انہیں غصہ بڑا تھا. وہ بھی اس طرح کی کوئی بات کر سکتے تھے کہ پاکستانی جہنم میں چلے جائیں فلاں, کوئی ایسی بات نہیں کی. اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ہیٹ سپیچ ہونے کی وجہ سے ایکس سے ڈیلیٹ ہو گئی. وہ خواجہ صاحب نے نہیں ڈیلیٹ کی ہے, ظاہر ہے وہ تو تیر نکل چکا تھا کمان سے, اس کو ڈیلیٹ کرنے کا فائدہ نہیں تھا, وہ ہیٹ سپیچ کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوا ہے. ایکس ظاہر ہے اس قسم کے الفاظ تو نہیں برداشت کریں گے وہ, بل خواجہ صاحب کو ضرورت نہیں تھی اس قسم کی حرکت کرنے کی, اور نہ مولویوں کو چاہیے کہ وہ جناب اس کے مزے لیں, اور نہ ہماری یہاں ایک پولیٹیکل جماعت ہے ویسے انہیں کوئی بات پسند نہیں آتی, یہ ٹویٹ ان کو بڑی پسند آ گئی کیونکہ اس میں پاکستان کا نقصان ہونے والا تھا, تو وہ ان کو پسند آ گئی. یہ تک نہیں بنتا, قرآن و سنت کی روح سے بھی یہ حرکت کرنا غلط ہے. میں آپ کو کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, میرا ایک کلپ بھی ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, اس میں نے یہ پوری لمبی حدیث بتائی ہے حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں نبی الاسلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. کوئی نہیں کھڑا ہوا, 3 دفعہ ہوا, پھر چوتھی دفعہ حضور نے کہا حذیفہ, تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو جی میری باری آ گئی, اتنی ٹھنڈ ہے میں باہر کیسے جاؤں گا. اور پھر نبی الاسلام نے ان کو سمجھایا, کہا کہ تم نے جانا ہے اور دیکھنا کوئی شرارت نہیں کرنی, کوئی تیر نہیں چلانا, یہ نہ ہو کہ یہ جو اس وقت معاملہ رکا ہوا ہے یہ گرم نہ ہو جائے, جس طرح کہ خواجہ آصف صاحب نے کر دیا.